ایک آدمی بیٹھا بیٹھا اس کے دماغ میں ایک کیڑا پیدا ہوا. بعض لوگوں کو بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آ جاتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، حالانکہ وہ کام اس کے مطلب کا نہیں ہوتا. جو کام کرنا ہے وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بعض لوگ. تو ایک آدمی کے دماغ میں خیال آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی، پرندوں کی بولی کو سمجھ لیتے ہیں، مجھے بھی یہ ٹیلنٹ مل گیا تو کیسا رہتا. مجھے بھی اگر یہ ٹیلنٹ آ جائے کہ میں جانوروں کی بولی کو سمجھنے لگوں تو کتنا اچھا ہوگا. فوراً چل دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور جا کر کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ تو جانوروں کی بولی وغیرہ سمجھ لیتے ہیں، پرندوں کی بولی آپ سمجھ لیتے ہیں، ذرا مجھے بھی وہ لینگویج سکھا دیجئے. میں بھی جو ہے وہ بھاشا سیکھنا چاہتا ہوں کہ جانور آپس میں کیا کیا بات چیت کرتے ہیں، میں سننا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھایا، ارے بھائی یہ تیرے مطلب کی چیز نہیں ہے، تجھے جو کام کرنے کو اللہ نے فرمایا وہ کر. وہ پرندہ کیا بولتا، یہ پرندہ کیا بولتا، اس کے پیچھے نہ پڑ ورنہ تیرا نقصان ہے. وہ ضد کرنے لگا، نہیں حضرت، میں پرندوں کی بولی سیکھنا چاہتا ہوں، جانور آپس میں کس طرح بات کرتے ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ، انہیں بڑا ستاتا ہے مجھے، اے اللہ یہ مجھے بہت زیادہ اصرار کرتا ہے کہ اس کو پرندوں کی بولی سکھائی جائے، کیا کروں. اللہ نے فرمایا جب وہ خود اپنے اوپر مصیبت مولنا چاہتا ہے تو کیا، چلو سکھا دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پرندوں کی بولی سمجھا دی کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، سب چیز ڈکشنری اس کو دے دی. اب وہ آدمی خوش ہو کر کے گھر گیا اور گھر میں جا کر کے کھانا وغیرہ کھایا، پیٹ فل، اور تھوڑی سی روٹی وغیرہ بچ گئی تھی، اس کو لے جا کر کے باہر ڈالا. اس کے گھر کے پاس ایک مرغی اور ایک کتا، یہ دونوں پھر رہے تھے تو مرغی دوڑتی ہوئی آئی اور روٹی کا ٹکڑا اپنے چونچ میں لے کر کے بھاگی اور چابنے لگی. کتا آیا اس کے پیچھے پیچھے اور کہنے لگا، اے مرغی، تو تو دانا چگنے والی ہے، روٹی تو میرا کھانا ہے، تو میری خوراک لے کر کے جا رہی ہے، میں تو بھوکا ہوں. تو مرغی بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو گھر والا ہے نا، اس کی گائے کل مر جائے گی، اس کی جو گائے ہے نا یہ کل مرنے والی ہے، تب تو اس کا گوشت کھا لینا، بہت تجھے کھانے کو ملے گا، ہفتوں مہینوں تک تو کھا سکتا ہے، اتنا گوشت مل جائے گا. کتا خالی پیٹ چلا گیا، کل کا انتظار کرتا رہا. ادھر مکان کا مالک وہ ٹیلنٹ سیکھ کر کے آیا نا، جانور کیا بولتا ہے، پرندے کیا بولتے ہیں، یہ مرغی کی آواز سن رہا تھا. اس کو فکر ہو گئی، اماں کل میری گائے مر جاتی کہتے، کل میری گائے مرنے والی ہے، یہ پرندہ بول رہا ہے، کہاں سے اس نے سن لیا، کسی فرشتے سے سن لیا، کیسے اس کو معلوم، واللہ عالم. اس نے فوراً کیا کیا، وہ گائے لے جا کر گاؤں میں دوسرے آدمی کو بیچ دیا. فائدے کی چیز رہے تو آدمی گھسیٹ گھسیٹ کے لاتا ہے، نقصان کی چیز رہے تو دوسروں کے سر پر ڈال دیتا ہے. تو وہ جا کر کے دوسرے کو بیچ دیا. اگلا دن آیا تو حقیقت میں وہ گائے مر گئی، لیکن دوسرے کے گھر میں جا کر کے مری. بات بالکل صحیح نکلی. لیکن یہ کتا آیا مرغی کے پاس، اے مرغی، تو بہت جھوٹ بولنے والی ہے، تو تو کہتی ہے کہ مجھے کل بہت ملنے والا ہے، گائے مرنے والی ہے، کہاں ہے گائے؟ تو وہ مرغی کہنے لگی، میں نے تو سچ کہا ہے، گائے تو مر گئی ہے، وہ تو دوسرے کے گھر میں جا کر کے مری ہے، یہاں مرتی تو تجھے کھانا ملتا. چلو فکر مت کرو، کل جو ہے اس کا گھوڑا مرنے والا ہے، کل جو ہے
اس کا گھوڑا مرنے والا ہے تب تم کو کھانا خوب ملے گا۔ اب مرغی کو معلوم نہیں ہے کہ مالک کو یہ ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب مالک نے سن لیا کہ میرا گھوڑا بھی کل کو مر جائے گا، اب کیا کروں؟ اب مجبور ہو کر کے گھوڑا بھی لے جا کر کے دوسرے کو بیچ ڈالا، دوسرے کو بیچ دیا۔ اگلا دن آیا تو گھوڑا اس کے گھر میں مر گیا۔ کتے نے آ کر پھر مرغی سے شکایت کی، دیکھو مرغی تم روزانہ جھوٹ بولتی ہو، پرسوں کہا تھا کہ گائے مرے گی یا اور کھانا ملے گا، مجھے کچھ ملا نہیں، اور کل کہا تھا کہ گھوڑا مر جائے گا، گھوڑا کہاں ہے، کھانا کہاں ہے میرا؟ تو مرغی کہنے لگی میں نے تو سچ بتایا تھا، گھوڑا مر جائے گا، جاؤ جا کر کے دیکھ لو گھوڑا وہاں فلاں کے گھر میں مرا پڑا ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ چلو فکر مت کرو، کل یہ گھر والا مرنے والا ہے، کل جو ہے یہ گھر کا مالک ہی مرنے والا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے بہت سارے رشتہ دار آئیں گے، مہمان آئیں گے، تو ان مہمانوں کو کھلانے کے لیے کسی گھر میں کھانا بنے گا، اس میں سے تم کو تھوڑا مل جائے گا، فکر مت کرو۔ اب یہ پریشان گھر کا مالک، اماں میرا گلا کٹنے والا ہے کل، یہ پریشان ہو گیا، بھاگتا ہوا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے پیغمبر میری جان بچا لیجئے۔ کیا ہوا بھائی؟ حضرت آپ نے مجھے منع کیا تھا جانوروں کی بولی سمجھنے کو، سیکھنے کو، لیکن میں نے سیکھا تو یہ ساری مصیبت آ پڑی ہے۔ مرغی نے کہا کل گائے مرے گی، حقیقت میں وہ مر گئی۔ مرغی نے کہا کل گھوڑا مرے گا، حقیقت میں وہ گھوڑا مر گیا۔ اب مرغی نے بتایا کہ کل میرا مرنے کا نمبر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور اس کو کہا تم کس قدر بے رحم ہو، تم کیسے انسان ہو، اور اللہ کا فضل تیرے اوپر کتنا تھا بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 3 دن سے احسان کرتا آ رہا ہے۔ تمہارے اوپر ایک بلا آ رہی تھی، اللہ نے اس بلا کو تم سے ہٹا کر گائے میں منتقل کر دیا تھا۔ اگر تو گائے کو نہ بیچتا، تمہاری ملکیت میں رہتے ہوئے گائے مر جاتی تو تم اور زندہ رہتے، لیکن تم نے گائے کو بیچ دی۔ اب وہ بلا جو ہے اللہ نے تمہیں بچانے کے لیے گھوڑے میں بدل دیا، گھوڑے کے اوپر وہ بلا ڈال دیا۔ اب وہ گھوڑا بھی تم نے اٹھا کر کے بیچ دیا، اب تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے، اس لیے وہ بلا اب تمہارے ہی سر پر آ رہی ہے، کل تمہاری موت آنے والی ہے یقیناً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان تھا کہ تم سے بلا ہٹا کر جانوروں کے اوپر ڈالا ہوا تھا، اور تم نے جانوروں ہی کو بیچ دیا، ان کے اوپر رحم نہیں کھایا۔ اب وہ بلا تمہارے اوپر آنے والی ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ کل کا دن آیا اور وہ آدمی فوت ہو گیا۔ مرغی کی بات بھی صحیح ہو گئی، کتے کو بھی پیٹ بھر کھانا مل گیا۔